حدیث مانو، حدیث مانو. اور ان سب میں شاید آپ لوگوں کو کیا یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی کیا تضحیق کی یا کہ مذاق اڑانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سب مسائل انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے، یہ بعد والوں نے پیدا کر کے منسوب کر دیا. وہ تو کتاب و سنت کے حریث تھے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے. بعد والوں نے کیا کیا؟ ان کے نام پہ کتابیں لکھی. آپ کو تعجب ہوگا، جس ہدایہ کو آج کی گورنمنٹ کے اندر بھی قانون کی حیثیت سے کتاب موجود بنا کے رکھے ہیں، وہ ہدایہ امام کے انتقال کے 500 سال بعد لکھی گئی کتاب ہے. وہ امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. جس حنفی مذہب کو ہدایہ کا حوالہ دے دے کے ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے، ہدایہ میں یہی موجود ہے کہتے ہیں، وہ ہدایہ کب لکھی گئی؟ 600 سال میں لکھی گئی، 6ٹھی صدی ہجری میں. اور امام کا انتقال 150 میں ہو گیا، تو تقریباً کتنے سال؟ 450 تقریباً، لگ بھگ. اور لکھنے والے کون؟ نہ امام کے پاس پڑھے، نہ آ کر شاگرد ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے. وہ 6ٹھی صدی ہجری کے تھے. انہوں نے لکھا، اس کو کیا کر دیا؟ حنفیوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. امام ابو نے کوئی کتاب نہیں لکھی. کوئی کتاب لکھی تو انہوں نے عقائد پر لکھا. فقہ الاکبر بول کے ایک کتاب، چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ جا کے بھی کہیں بھی لے سکتے ہیں. بس چھوٹی سی کتاب ہے، ٹرانسلیٹ کی ہوئی اردو میں، انگلش میں موجود ہے. یہی وہ کتاب ہے جو امام نے خود لکھا عقائد کے اوپر، جس میں انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ لکھا. لیکن اس کو پیروی نہیں کرتے. کیا کیا ان لوگوں کی مکاریاں دیکھو. یہ عجیب ترین بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر میں دوبارہ بولتا ہوں. دیکھو، کوئی حنفی یہ نہیں بولتا کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر میں ہوں. وہ بولتا کہ عقیدے کو ہم امام کے نہیں مانتے، امام کا عقیدہ خراب، فقہ ان کی مٹھی مٹھی ہے نا، وہ فقط لے لیں گے. ہمیں امام کے فقہ کو ہم مانیں گے، امام کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. صاف بولتے ہیں بیٹھ کے. کیوں؟ امام کے عقیدے میں وسیلہ لینا حرام ہے، امام کے عقیدے میں یا محمد پکارنا حرام ہے، امام کے عقیدے میں کیا ہے؟ خبر اونچی رکھنا حرام ہے. صاف لکھا انہوں نے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ عرش کے پائے کے وسیلے سے کوئی کہتا ہے تو بھی کہا کہ مکروہ ہے، نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول کا وسیلہ تو دور کی بات. امام نے فقہ الاکبر نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تیرے عرش کے پائے کی قسم کھا کے میں وسیلہ مانگتا ہوں بولے تو بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. کہنا تو یہ کہنا چاہیے اللہ تیرے ساتھ ڈائریکٹ، بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگنا ہے. امام کا عقیدہ تو یہ تھا، توحید کا عقیدہ تھا، بالکل وہی عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ تھا. اس حیثیت سے کوئی حنفی یہ نہیں کہتا کہ امام کے عقیدے کو میں مانتا ہوں. بولتے کہ عقیدے میں امام کی ہم نہیں چلتے. امام کا عقیدہ گویا کہ صحیح نہیں ہے ان کی نظر میں. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی تقلید کرتے ہیں. لیکن کیا تبھی بات سمجھ میں آتی؟ ایسا کتاب و سنت کو چھوڑے تو انسان دیوانہ ہوتا. ایک انسان، ایک امام جس کو تم کہتے ہو، اس کی بات حدیث بھی آئے تو ہم چھوڑیں گے، بات مانیں گے اس کی. لیکن اسی شخص کے لیے کہتے ہو کہ اس کے عقیدے کو ہم نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مانتے ہو نا جی، عقیدے سے بھی مان لو نا. اگر تم فقہ میں امام کو مانتے ہو نا، عقیدہ بھی مان لو امام کا. اگر تمہاری نظر میں امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ان کا فقہ کیسے صحیح ہوگا تمہارے واسطے؟ نہیں، ان کا عقیدہ نہیں مانیں گے. امام کا عقیدہ ہمارے واسطے نہیں. ہمارا صوفیوں کا عقیدہ ہے ایک، سب جگہ اللہ ہے بول کے، وہی ہم مانیں گے. امام کے زمانے میں تو وحدت الوجود ابھی آیا بھی نہیں تھا، صوفی آئے بھی نہیں تھے. تو جب آئے نہیں تھے تو کہاں سے لاتے؟ آپ کسی ایک حنفی کو بلا لو، زیادہ باتیں نہیں. امام کی تقلید مانتا نا، امام کا عقیدہ بھی مان لے. اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے پھر تقلید خالی مانتا ہے
تو یہ کیسے جائز ہوگا جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے؟ اس کے مقلد بن گئے تو زندگی میں کبھی نہیں مانے گا. کیوں؟ اگر امام کا عقیدہ مان لے تو یاد رکھو امام کا عقیدہ وہی تھا جو آج کے اہل الحدیث سلفیوں اور وہابیوں جو کہتے ہیں نا یہ لوگ، حالانکہ ہمارا نام وہابی نہیں ہے بھائی، ہاں سیدھی بات ہے، وہابی ان لوگوں نے ایجاد کیا، ہمارا نام نہیں ہے، لیکن نام کا معنی اچھا ہے اللہ والا. لیکن یہ چیز ہم نے نہیں بولا، ان لوگوں نے بولا. اصل میں کیا تھا، 1700 میں ایک شخصیت عرب میں آئے جن کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا. انہوں نے وہاں کے شرکیہ بدعات کو کیا ہے مجدد بنے، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے بہت بڑا غلبہ اسلام کا اور توحید کا لایا اور شرک کو مٹایا. تو اب ان لوگوں نے ان کی طرف ہم کو منسوب کرنا شروع کر دیا. لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی چال چلی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں بھی بہت بڑی چال چلی. اگر ان کو بولنا تھا ان کی پیروی ہم بھی کرتے ہیں بولے تو ان کا نام تھا محمد، باوا کا نام تھا عبد الوہاب. ابھی انہوں دیکھے ان کے نام سے نسبت کرے تو ہمیں کیا بنیں گے، محمدی بنیں گے. ارے محمدی بولے تو اچھا ہو جاتا نا جی لوگوں کو، محمدی بولے تو کیا بولیں گے، ہو بھائی محمدی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ نہیں تو عیسیٰ کے ماننے والے کیا بولتے، عیسائی. موسیٰ کے ماننے والے کیا بولتے، موسوی. محمد کو ماننے والے محمدی بولتے، ہمیں خوش ہونا. دیکھے آہا عوام کو چلیں گا نہیں محمدی بولے، باوا کو پکڑو، پاپ کہاں تھے کی کیا کرے گی، کیا باوا کو لا کے فٹ کر دیے وہابی. حالانکہ باوا کا نام وہابی ہے، محمد ان کا نام ہے اصل میں. تو سب میں چال ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ایسے ہی چالیں اختیار کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.